ہر کوئی ہے شیدائی، ہر کوئی ہے دیوانہ، سرکار دو عالم کا انداز جداگانہ۔ حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کریں تاکہ حضرت والا کے سارے بیانات آپ تک پہلے پہنچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری مستورات بھی بیان سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جن کی یہ خواہش ہے کہ یہاں جمعہ کے موقع پر جو بیانات ہوتے ہیں وہ بیانات اپنے گھر والوں کو سنائیں، اپنے بیوی بچوں کو، اولاد کو سنائیں۔ تو اس کی سہولت کے لیے ایک یوٹیوب چینل بنایا گیا ہے مدنی دسترخوان کے نام سے، اس میں یہ سارے بیانات اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ آپ حضرات اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ مدنی دسترخوان کے نام سے یہ چینل موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراشي والمرتشي كلاهما في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، نوجوانان عزیز، عام طور پر ایک شکایت ہماری زبانوں پر ہوتی ہے، وہ شکایت یہ ہوتی ہے کہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، نیک اعمال کرنے کا ہم ارادہ کرتے ہیں لیکن دل نہیں چاہتا ہے، نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے، ذکر کرنا چاہتے ہیں لیکن دل نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت کرنے کا ہم ارادہ کرتے ہیں لیکن توفیق نہیں ملتی، اور قرآن اٹھا کر ہم کھول بھی نہیں سکتے ہیں۔
دعا کرتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، برسوں سے ہم دعائیں کر رہے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک اہم وجہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، سورہ مومنون کی 50/1 آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، رسولوں کو 2 اہم باتوں کا حکم فرمایا ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے خطاب کیا، کہا کہ اے رسولوں، اے نبیوں کی جماعت، اے رسولوں کی جماعت، تمام انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا، کلوا من الطیبات، کہ پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو حکم دیا، رسولوں کو حکم دیا ہے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہم السلام بالکل معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتے۔ حرام تو دور کی بات، جس چیز میں شبہ ہو، جو مشتبہ مال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کی ایسی حفاظت فرماتے ہیں کہ وہ مشتبہ مال بھی کھا نہیں سکتے۔ اگر غلطی سے کھا لیں تب بھی اللہ تعالیٰ ان کے حلق سے نیچے وہ لقمے کو نہیں اتاریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے سے فارغ ہو کر صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، درمیان میں ایک عورت نے پیغام بھیجا کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے گھر تشریف لائیے، تھوڑی دیر یہاں بیٹھ کر جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اس عورت کی دعوت کو قبول فرما کر اس کے گھر تشریف لے گئے۔ تو اس عورت نے یہ سوچا کہ میرے لیے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا، بکرے کا گوشت تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈالا اور چبانا چاہا تو آپ سے چبایا نہیں گیا، حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا، چبایا نہیں جا رہا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس بکری کو مالک کی اجازت کے بغیر لے کر ذبح کر دیا گیا اور پکایا گیا ہے۔ چنانچہ اس عورت سے معلوم کیا گیا تو اس عورت نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے ایک آدمی کو بھیجا تھا بکرا خریدنے کے لیے، لیکن بازار میں ریوڑ میں بکرا نہیں ملا، تو میں نے پڑوس سے کہا کہ تم اپنا بکرا دے دو، تو اس نے انکار کیا اس لیے کہ شوہر موجود نہیں تھا، لیکن اس نے کہا کہ قیمت لے لو اور بکرا دے دو۔ اس نے قیمت لے کر بکرا دے دیا شوہر کی اجازت کے بغیر، تو میں نے اس کو پکایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گوشت کو قیدیوں کو کھلا دو۔ یہ مال مشتبہ مال تھا، اس میں شک و شبہ آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ میں لقمہ ڈال چکے ہیں، چبانا چاہتے ہیں، چبایا نہیں جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرات انبیاء علیہم السلام سے
گناہ سرزد نہیں فرماتے ہیں، ان کی حفاظت فرماتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتے۔ ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر کروٹیں بدل رہے ہیں، آرام سے سو نہیں پا رہے ہیں، بے چینی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کھجور پڑا ہوا تھا، میں نے یہ سوچ کر کھا لیا کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، بیکار نہ ہو جائے، لیکن اب شبہ ہو رہا ہے کہ کہیں ایک کھجور صدقے کا نہ ہو۔ صرف شک و شبہ ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وہ کھجور ہو، لیکن چونکہ صدقے کا مال بھی آپ کے گھر میں آیا کرتا تھا جس کو آپ تقسیم فرما دیا کرتے تھے، ہو سکتا ہے کہ اس میں سے ایک کھجور بچ گیا ہو، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کروٹیں بدل رہے ہیں۔ تو حضرات انبیاء علیہم السلام حرام تو دور کی بات ہے، جس مال میں جس چیز میں شک و شبہ آ جائے اس کو بھی استعمال نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ نے انبیاء کو حکم دیا، اصل میں انبیاء کو نہیں، انبیاء کے واسطے سے امتیوں کو حکم دینا ہے۔ انبیاء تو پاک ہیں، معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتے، وہ حرام نہیں کھا سکتے، لیکن امتیوں کو حکم دینا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے سے حکم دیا کہ حلال پاکیزہ چیزیں کھائیں، اور وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ میں کوئی اوپر جائے اور ان بچوں کو ذرا خاموش کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو ملا کر یہاں اس لیے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ اشارہ دینا چاہتے ہیں، حلال رزق کے اندر یہ برکت ہوتی ہے کہ اسے نیک اعمال کی توفیق ہو جاتی ہے، اور جب بندہ حرام رزق کھاتا ہے تو اس کی نحوست ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے اسے نیک اعمال کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے حلال رزق کی برکت یہ ہے کہ نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے، نیک کام کرنے کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے، نماز پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، قرآن کی تلاوت کا جذبہ پیدا ہوگا، ذکر کرنے کو دل چاہے گا، خدمت کرنے کے لیے دل آگے بڑھے گا، دل چاہے گا کہ میں یہ خدمت کر لوں، میں یہ نیک اعمال کر لوں۔ اور حرام رزق کے اندر یہ نحوست ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے دل کے اندر گناہ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ اب میں فلاں گناہ کر لوں، یہ گناہ کر لوں۔ یہ جو جذبہ پیدا ہوتا ہے یہ حرام رزق کی نحوست ہوتی ہے۔ ان دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کنیکشن رکھا ہے، تعلق رکھا ہے۔ حلال رزق کے ذریعے سے نیک اعمال کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، یہ آپس میں دونوں کا تعلق ہے، کنیکشن ہے، اور حرام غذا کی وجہ سے گناہ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، یہ ان دونوں کا آپس میں کنیکشن ہے۔ اس لیے ہم اپنی زندگی میں یہ جائزہ لیں کہ اگر نیک اعمال کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے، نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے، ذکر کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں مل رہی ہے، اعمال اچھے کرنے کے لیے دل نہیں چاہ رہا ہے، توفیق نہیں ہو رہی، ارادہ تو کر رہا ہے آدمی کہ میں یہ اچھا کام کروں، لیکن توفیق نہیں مل رہی ہے، کوئی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کا ارادہ کیا، اب رکاوٹ پیدا ہو گئی کہ کسی نے فون کر دیا، اب موبائل میں ایسا لگا کہ وقت چلا گیا اور قرآن کی پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حرام غذا آپ کی کمائی میں اور آپ کے کھانے میں آ چکی ہے۔
اس لیے تلاش کریں، غور و فکر کریں کہ میری جو کمائی ہے اس میں کہیں حرام تو نہیں ہے، اس میں کہیں مشتبہ مال تو نہیں ہے۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتی رحمت اللہ علیہ، جو حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے استاذ تھے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دعوت میں گیا اور وہاں چند لقمے میں نے کھا لیا، بعد میں پتا چلا کہ اس کی جو کمائی تھی، اس کی جو آمدنی تھی وہ حلال نہیں تھی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی نحوست یہ ہوئی کہ کئی مہینوں تک دل کے اندر گناہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا رہا کہ فلاں گناہ کر لو، فلاں گناہ کر لو۔ یہ چند مشکوک اور مشتبہ لقموں کو کھا لینے کی وجہ سے آدمی کے دل میں گناہ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور جب آدمی حلال کھاتا ہے، پاکیزہ روزی کھاتا ہے، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے گھر پر گئے، کھانا کھایا اور بہت کھانا کھایا۔ بیٹیوں نے پہلے یہ سن رکھا تھا کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے ہیں، بڑے امام ہیں، بڑے بزرگ ہیں، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ بہت کم کھائیں گے، جیسے عام طور پر اللہ والے بہت کم کھاتے ہیں۔ لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ خوب انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اور پھر جب ان کی بچیوں نے یہ سوچ کر کہ تہجد میں اٹھیں گے، نماز پڑھیں گے، لوٹا میں پانی بھر کر کمرے میں رکھ دیا کہ پانی کا استعمال کر لیں، لیکن صبح میں دیکھا کہ وہ پانی بھی ویسا ہی موجود ہے، تو ان کے دل میں آیا کہ یہ تہجد میں بھی نہیں اٹھے ہیں، ایک تو رات میں خوب کھائے اور پھر سوتے رہے، یہ کیسے اللہ والے ہیں؟ اپنے والد سے عرض کیا تو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے امام شافعی سے پوچھا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بات اصل یہ ہے کہ جب میں کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھا تو اس کھانے کے اندر ایک عجیب نورانیت مجھے نظر آ رہی تھی۔ ایک تو حلال کھانا، برکت والا کھانا تھا، اور آپ کی بچیوں نے شاید قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ان روٹیوں کو پکایا ہوگا، اس کی عجیب نورانیت مجھے نظر آ رہی تھی۔ تو میں نے یہ سوچا کہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ جتنا ہو سکے حلال کھانے کو پیٹ میں جمع کر لوں، اس کی وجہ سے نیک اعمال کی توفیق ہو جائے گی۔ پھر پوچھا صبح میں کیوں نہیں اٹھے، پانی استعمال کیوں نہیں کیا؟ تو کہا کہ میں جب کھانا کھایا تھا تو پوری رات سویا نہیں، اس کی برکت سے ہم تقریباً 150 نئے مسائل میں نے نکالے قرآن و حدیث سے۔ یہ ہے حلال کھانے کی برکت۔ کبھی آدمی کی فجر چھوٹ جائے تو یہ سوچ لینا چاہیے، غور کر لینا چاہیے کہ رات میں جو دعوت ہم نے کھائی تھی کہیں وہ حرام کی تو نہیں ہے، مشتبہ مال تو نہیں تھا جس کی وجہ سے آج فجر کی نماز ہی چھوٹ گئی۔ تو نیکیوں کا جو جذبہ ہمارے دل میں نہیں آتا ہے، نیک اعمال کرنے کی جو توفیق نہیں ملتی ہے، اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ حرام غذا ہوتی ہے۔ یہ دنیا کے اندر بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ دل کے اندر ایمان کی جو حس ہوتی ہے وہ حرام کھانے کی وجہ سے وہ حس ختم ہو جاتی ہے، وہ شعور ختم ہو جاتا ہے۔ ایک ایمان والے کے اندر ایک حس ہوتی ہے، ایک شعور ہوتا ہے، وہ حلال کو حلال سمجھتا ہے، حرام کو حرام سمجھتا ہے، اچھے کو اچھا سمجھتا ہے، برے کو برا سمجھتا ہے۔ لیکن جب حرام کھاتا ہے تو اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ ایمان کی حس ختم ہو جاتی ہے، وہ اچھے کو اب برا سمجھے گا، برے کو اچھا سمجھے گا۔ اس کی وجہ سے دل کے اندر ایک ظلمت آ جاتی ہے، ایک تاریکی آ جاتی ہے، تو پھر اعمال کرنے کی، نیک اعمال کرنے کی اسے توفیق نہیں ملتی۔ اس کا دل نہیں چاہتا قرآن کی تلاوت کروں،
نیک اعمال کروں، اس لیے کہ دل میں ظلمت آ چکی ہے، تاریکی آ چکی ہے، اور جب دل کے اندر نور ہوتا ہے تو پھر بندہ جو ہے نور والے، روشنی والے کام کرتا ہے، پھر اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگ پراگندہ بال والے بڑی لجاجت کے ساتھ رو دھو کر دعائیں مانگتے ہیں، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر دعائیں مانگتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا کھانا حرام ہوتا ہے، ان کا لباس حرام ہوتا ہے، ان کا جسم وہ حرام مال سے پلا ہوتا ہے، بڑا ہوا ہوتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ وہ اب کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر بھی دعائیں کریں، کبھی ان کی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر یہ درخواست کی کہ اللہ کے نبی آپ دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیں، یعنی میں جو دعا کروں اللہ قبول کر لے، مجھے ایسا بنا دے اللہ، آپ دعا فرما دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سعد حلال کھایا کرو، حلال پاکیزہ روزی کا اہتمام کیا کرو، اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ جب آدمی حلال کھاتا ہے اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ حلال کی برکت ہوتی ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور حرام کی نحوست ہوتی ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں ہمیں یعنی صحابہ اکرام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حرام کا شبہ ہوتا تھا وہاں ہم حلال بھی چھوڑ دیا کرتے تھے، جہاں ہمیں حرام کا شبہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حرام ہو، وہاں ہم حلال چیز کو بھی چھوڑ دیا کرتے ہیں، اور ہم لوگ حرام کا شبہ کیا حرام کا یقین ہوتا ہے، اس کے باوجود حرام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، حلال کہاں چھوڑیں گے؟ تو پھر اس کی نحوست دل پر آتی ہے، تاریکی آتی ہے، ظلمت چھائی جاتی ہے، نیک اعمال کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، دل نہیں لگتا نماز پڑھنے میں، ذکر کرنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں، نیک اعمال کرنے میں، اچھے کام کرنے میں۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک ان کے مرید آئے روٹی لے کر اور کہا کہ حضرت میں نے اس روٹی کو جو بنایا ہے اس کے آٹے کو میں نے زمزم کے پانی سے گوندا ہے، زمزم کے پانی سے میں نے اس کے آٹے کو گوندا ہے، پھر اس سے روٹی بنائی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے کہا زمزم کا پانی تو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے جو آٹا خریدا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ تم زمزم بھی ملا لو حرام میں، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ حرام کا حرام ہی رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج حلال و حرام کے سلسلے میں ہمارے اندر سے تمیز ختم ہو چکی ہے۔ بہت ساری حرام کی شکلیں آج ہمارے معاشرے کے اندر آ چکی ہیں۔ تاجروں کا حال تو کیا پوچھیں، دکانداروں کا حال تو کیا پوچھیں کہ کس طرح جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، مال کے عیب کو چھپا کر مال کو فروخت کرتے ہیں۔ کون سی کمپنی کا ہے جانتے ہیں کہ وہ فلاں کمپنی کا نہیں ہے، پھر بھی کہیں گے کہ فلاں ہی کمپنی کا ہے۔ جانتے ہیں کہ میں نے اس میں اتنے میں خریدا ہے، لیکن کہیں گے کہ مجھے ہی اتنا نہیں پڑتا ہے۔ قسمیں کھائیں گے، جھوٹی قسمیں کھا کر بیچیں گے، عیب کو چھپا کر بیچتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی ہے اس تاجر کے لیے جو اپنی چیز کے عیب کو ظاہر کر کے بیچے۔ خریدار سے کہیں کہ دیکھ اس کے اندر یہ عیب ہے، لینا ہے تو لے،
اگر تجھے خریدنا نہیں ہے تو چھوڑ دے، اور میں اس کی اتنی قیمت طے کیا ہوں۔ اگر مقدر کی روزی ہے تو ضرور اس کے دل میں اللہ بات ڈالیں گے، وہ وہی چیز خرید کر جائے گا۔ یقین میں کمزوری ہوتی ہے مقدر کی روزی کے بارے میں، تو پھر آدمی یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے میں اس کی عیب کو چھپا کر بیچ دوں، لیکن یہ حرام کا پیسہ آیا، اب جھوٹ بول کر جو بیچے تھے اس کا حرام کا پیسہ آیا۔ اب اس کی نحوست یہ ہوگی کہ دل پر ظلمت چھائے گی اور نمازوں کی اور نیک اعمال کی توفیق نہیں ملے گی، دل نہیں لگے گا، ارادہ بہت کریں گے۔ اور رشوت تو اللہ حفاظت فرمائے، غیروں سے زیادہ مسلمان رشوت میں مبتلا ہے۔ بہت سارے ساتھی آ کر بتاتے ہیں کہ فلاں ڈپارٹمنٹ میں ایک مسلمان ہے، غیر سے زیادہ وہ رشوت لیتا ہے۔ پہلے غیر تھا وہ کم لیا کرتا تھا، فلاں آ چکا ہے جبکہ وہ مسلمان ہے، اب وہ اور زیادہ لے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت کے بارے میں کتنی سخت وعید بیان فرمائی۔ ایک تو آپ نے فرمایا لعن اللہ الراشی والمرتشی، اللہ کی لعنت ہو رشوت لینے والے پر، رشوت دینے والے پر، دونوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ذات وہ ہے جو دشمنوں کے لیے بھی آپ دعائے خیر کیا کرتے تھے، لیکن رشوت لینے والے کے لیے آپ بددعا کر رہے ہیں کہ اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ رشوت لینے والے پر بھی اور رشوت دینے والے پر بھی لعنت ہوتی ہے۔ آج رشوت کی کتنی شکلیں ہیں، رشوت کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ رشوت کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے ذمے کوئی کام ہو، وہ کام اس کو کرنا واجب ہو، ضروری ہو اس کے ذمے، اب وہ کام وہ بغیر معاوضے کے، بغیر پیسے کے نہیں کر رہا ہے، پیسے لے کر کر رہا ہے، تو یہ رشوت ہے۔ اسی طریقے سے کسی کام کا نہ کرنا کسی کے ذمے واجب ہے کہ فلاں کام آپ نہیں کر سکتے، لیکن وہ پیسے لے کر کر دے رہا ہے، تو یہ رشوت لے رہا ہے۔ تو رشوت کہتے ہیں کسی کام کو بغیر معاوضے کے کرنا ہے، اس کو اس کی تنخواہ مل رہی ہے حکومت کی طرف سے، لیکن اس کے باوجود وہ پیسے لے رہا ہے، تو پھر یہ رشوت ہے اور یہ حرام ہے۔ رشوت دینے والے کے لیے بھی حرام ہے اور رشوت لینے والے کے لیے بھی حرام ہے۔ ہاں علماء نے لکھا ہے کہ جہاں جائز حق لینا پڑ رہا ہے اور جائز حق آدمی کا بغیر رشوت دیے نہیں مل رہا ہے، تو وہاں رشوت دینے کی گنجائش ہے، یعنی رشوت دینے والے کو گناہ نہیں ہوگا۔ جیسے آپ پاسپورٹ بناتے ہیں، اب پولیس کی ذمہ داری یہ ہے کہ بغیر پیسے لیے اس پاسپورٹ کے سلسلے میں تحقیق کر کے کہ یہ فلاں محلے کا رہنے والا ہے، اس پر کوئی جرم ثابت نہیں ہے، اس کے لیے آپ پاسپورٹ ایشو کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ پولیس بغیر رشوت لیے یہ کام نہیں کرتی ہے، حالانکہ وہ ہمارا جائز حق ہے، ہم اسی محلے کے رہنے والے ہیں اور ہمارے پر کوئی جرم نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے۔ اب پولیس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بغیر رشوت لیے اس کے بارے میں تائید کرے کہ بھئی یہ صحیح آدمی ہے، اس کو آپ پاسپورٹ دے سکتے ہیں، لیکن یہ جائز حق پولیس بغیر پیسے لیے نہیں دیتی ہے، تو پھر یہاں مجبوراً پیسے دے کر اپنا وہ جائز حق لینے کی گنجائش ہے۔ تو اسی طریقے سے جہاں جہاں آدمی کو اپنا جائز حق، ناجائز حق نہیں، اس میں فرق کرنا چاہیے، جائز حق لینا ہے۔ جیسے بلڈنگ بنا رہے ہیں، پلان آپ بنواتے ہیں، اب پھر اس کو جو ہے بی بی ایم پی وغیرہ سے اس کو پاس کرانا ہوتا ہے،
نے بالکل قانون کے مطابق پلان بنایا ہے، اور اب آفیسر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اجازت دے، اس لیے کہ بالکل قانون کے مطابق اس نے پلان بنایا ہے، لیکن وہ پیسے لیے بغیر اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اب یہاں مجبوراً آدمی کو پیسے دینے پڑتے ہیں، تو یہ پیسہ دینا یہ حرام نہیں ہے، لیکن لینے والے کے لیے تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ ہاں، اگر آپ قانون کے خلاف کام کر رہے ہیں، پلان آپ نے ایسا بنایا ہے جو قانون کے خلاف ہے، جتنے درجے بنانے کی اجازت ہے اس سے زیادہ درجے آپ بنا رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ اس پلان کو آپ جو ہے پاس کروا رہے ہیں، وہاں آپ پیسے دے رہے ہیں، یہ ناجائز حق وصول کر رہے ہیں آپ، تو یہ آپ کا دینا بھی حرام میں جائے گا۔ ایسے کئی مسائل ہیں، اگر آپ زندگی میں غور کریں، جس میں آج بہت سارے مسلمان مبتلا ہیں، لیکن رشوت لینے والا یہ تو اس کے لیے تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ جیسے آپ اور کبھی آپ پکڑے گئے، آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے، اب آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ کے اوپر جتنا جرمانہ بنتا ہے اتنا جرمانہ آپ دیں، لیکن آپ جرمانہ نہیں دے رہے ہیں، 500 روپے جرمانہ بن رہا ہے اور آپ 50-100 روپے اس کو پولیس کو دے کر نکل رہے ہیں، یہ بھی حرام ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ آپ نے ناجائز حق وصول کیا ہے، جائز حق نہیں تھا وہ آپ کا، تو یہاں آپ کا دینا بھی حرام ہے اور اس پولیس والے کا لینا بھی حرام ہے۔ قانون کے خلاف اگر آپ کر رہے ہیں، ناجائز حق وصول کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو رشوت لینے والا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی لعنت فرمائی اور رشوت دینے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ تو اس رشوت دینے کی وجہ سے بھی حرام مال آپ کے پاس آ گیا، تو اس کی نحوست سے نیک اعمال کی توفیق چھن جائے گی، ایمان کی حس ختم ہو جائے گی، اب حلال اور حرام میں فرق نہیں کرے گا، جیسے حلال کو صحیح سمجھتا ہے ویسے حرام کو بھی صحیح سمجھ کر کھا جائے گا، اس کو استعمال کر لے گا، حس ختم ہو جائے گی، تمیز ختم ہو جائے گی، شعور اس کے اندر سے ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا یہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ کتنا بڑا گناہ ہے جسے آج ہم معمولی سمجھ کر جاتے ہیں۔ رشوت لینے والا بھی جہنم میں جائے گا اور رشوت دینے والا بھی جہنم میں جائے گا، اور جو لوگ رشوت لے رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال بڑھے گا، بغیر محنت کے بہت سارے پیسے آ رہے ہیں، لیکن ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ ایک جگہ سے 100 روپے رشوت لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کریں گے آپ کو 10 جگہ رشوت دینے پر مجبور ہوں گے۔ آپ اس مال کے اندر سے اللہ برکت کو نکال لیں گے، پھر تمہارے گھروں کے اندر بیماریاں چلیں گی۔ آج 100 روپے رشوت لیا، بچہ بیمار ہوا، ڈاکٹر کے پاس گئے، 500 روپے نکل گئے، ہاسپٹل کے چکر میں پڑیں گے، مختلف بیماریوں کے اندر مبتلا ہوں گے، مال کا جو فائدہ ہے اس کو آپ حاصل نہیں کر سکیں گے، سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ ایسی بیماری میں مبتلا کرے گا کہ آپ جو ہے سب کچھ ہونے کے باوجود اس چیز کو کھا نہیں سکیں گے، ایسی بیماری میں مبتلا کر دیں گے۔ ڈاکٹروں کی طرف سے یہ کہہ دیا جائے گا کہ آپ کو صرف یہی کھانا ہے یا فلاں چیز نہیں کھانا ہے۔ حرام طریقے سے مال کمایا تھا، اب دسترخوان پر گھر میں مختلف قسمیں بچھی ہوئی ہیں، لوگ کھا رہے ہیں اور خود جو ہے نہیں کھا پا رہا ہے، کیا فائدہ ہے اس مال کا؟ حلال مال میں برکت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی حلال مال کے اندر ایسی برکت ڈال دیتے ہیں کہ اس کے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور اسے سکون عطا فرما دیتے ہیں، اطمینان قلب عطا فرما دیتے ہیں۔ دیکھنے والوں کو نظر نہیں آتا لیکن وہ بہت سکون سے ہوتا ہے، بہت خوشی میں ہوتا ہے، بہت عافیت میں ہوتا ہے۔ برکت اصل چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کو برکت کی دعا دی، بارک اللہ لک، بارک اللہ۔ یہ جو ہم برکت کی دعائیں دیتے ہیں اسے ہم معمولی نہ سمجھے، بہت بڑی دعا ہے۔ شادی ہو گئی تو ہم کہتے ہیں مبارک ہو،
نئی گاڑی مل گئی مبارک ہو، دکان کی اوپننگ ہوئی مبارک ہو. یہ کیا ہے مبارک ہو؟ یعنی اللہ تمہیں اس چیز میں برکت دے. یہ بہت بڑی دعا ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی یہ برکت دے دیں تو پھر اس کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اس کی پریشانیاں نکل جائیں گے، اس کو سکون اور چین اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. اور جو لوگ رشوت لیتے ہیں ان کو 10 جگہ رشوت دینا پڑے گا اور ان کا مال ایسے ادھر ادھر نکلتا چلا جائے گا کہ ان کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ میں نے کتنا کمایا تھا اور کتنا کھویا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت کے بارے میں فرمایا کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ رشوت یہ زناکاری سے بھی بڑا گناہ ہے، شراب نوشی سے بھی بڑا گناہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شراب نوشی یہ اللہ کے حقوق سے متعلق، زناکاری اللہ کے حقوق سے متعلق ہے، لیکن رشوت یہ بندوں کے حقوق سے متعلق ہے. اور بندوں کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں. جب تک بندہ معاف نہ کرے اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کرتے ہیں. فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا ہے نور الایضاح کے اندر کہ اگر کسی کا کفن زبردستی لے کر چوری سے یا کسی اور طرح سے لے کر کسی کو کفن پہنا کر آپ نے دفن کر دیا، لیکن کفن والا اب مطالبہ کر رہا ہے کہ میرا کفن مجھے چاہیے، تو اب حکم یہ ہے کہ اس قبر کو دوبارہ کھودیں گے اور اس کا کفن اس کو واپس کریں گے. لیکن اگر بغیر غسل کے، بغیر نماز جنازے کے، بغیر کفن کے آپ نے دفن کر دیا تو اب یہاں دوبارہ اس کو کھودا نہیں جائے گا. کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ پہلا جو معاملہ ہے وہ بندوں کے حقوق سے متعلق ہے، دوسرا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے حقوق سے متعلق ہے. اللہ اپنے حقوق کو بہت ساری جگہوں پر معاف کر دیتے ہیں، لیکن جہاں بندے کا حق متعلق ہو جاتا ہے جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کرتے. اس لیے رشوت یہ بندوں کے حقوق سے متعلق ہے. جن سے آپ نے رشوت لیا ہے جب تک آپ وہ پیسے ان کو واپس نہیں کریں گے اور جب تک وہ معاف نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کریں گے. اگر آپ پوری زندگی رشوت لے کر اب بار بار حج کو جائیں، بار بار عمرے کو جائیں اور بار بار مسجد پر خرچ کریں، مدرسے پر خرچ کریں. علامہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، ملک شام گئے، وہاں کسی کچھ لکھنا تھا تو پین نہیں تھا، قلم نہیں تھا، کسی سے منگ کر لے کر آپ نے لکھا، عاریتن لیا اور لکھا، لیکن واپس کرنا بھول گئے. واپس اپنے ملک کو آ گئے، اپنے گھر کو آ گئے، لیکن جب یاد آیا تو دوبارہ اپنے گھر سے سفر کر کے ملک شام کو گئے اس کو واپس پین پہنچانے کے لیے. اور پھر فرمایا کہ میرے نزدیک 1 درہم کسی کا ہو اس کو واپس کر دینا 1,00,000 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے افضل ہے. 1 درہم اگر کسی کا میرے پاس ہے اس کو واپس کر دینا 1,00,000 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے افضل ہے. اگر آپ نے کسی کا 1 روپیہ رشوت نے لیا ہے، لاکھوں روپے آپ خرچ کر کے مسجد پر بنا رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں نیک کام، اللہ کے یہاں اگر یہ بندہ آپ کے پاس 1 روپے کا مطالبہ لے کر کھڑا ہو گیا تو اللہ آپ کو معاف نہیں کریں گے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، رشوت سے سچی توبہ کریں، حرام مال سے سچی توبہ کریں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیک اعمال کی توفیق ملے، نمازوں کی توفیق ملے، ذکر کی توفیق ملے، قرآن کی تلاوت کی توفیق ملے، تہجد میں اٹھنا آپ کے لیے آسان ہو اور اللہ سے دل لگانا آپ کے لیے آسان ہو، نیک کاموں میں آپ کے قدم آگے بڑھتے چلے جائیں، تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ حلال رزق کا اہتمام کریں. حرام کھائیں گے گناہ کے جذبات دل میں پیدا ہوں گے، اس کی نحوست سے آپ گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے حلال رزق بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے
اور آپ سب کو حلال رزق کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، حرام رزق سے اور مشتبہ مال سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج کا جو چندہ ہے وہ مدرسہ عربیہ بیت العلوم کے لیے ہے، آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ دل کھول کر تعاون فرماتے ہوئے جائیں تاکہ آپ کے اس چندے کے ذریعے سے اس مدرسے کو ترقی دی جائے، اور وہاں جو بچے پڑھیں گے، چاہے مرد بچے پڑھیں یا عورتیں پڑھیں، بڑی لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ تعلیم پر خرچ کرنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسندیدہ تھا، اس لیے آپ اس پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے۔ ایک اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب آنے والے اس پیر سے ہماری اسی مسجد کا جو مکتب اب تک بند تھا الحمدللہ اب دوبارہ کھل رہا ہے۔ جن جن بچوں کو آپ یہاں پڑھانا چاہتے ہیں، جن جن کے گھر یہاں قریب میں موجود ہیں، ان سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت کے لیے ہمارے اس مکتب میں اپنے بچوں کو داخل فرمائیں۔ پیر سے داخلے شروع ہوں گے اور تعلیم شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، تو آپ اس سلسلے میں توجہ فرمائیں۔ آج جو ہے مکاتب بند ہونے کی وجہ سے، مدارس بند ہونے کی وجہ سے، جہاں اس کرونا کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہوئے، اس میں ایک سب سے بڑا نقصان اگر یہ سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر بڑا فرق پڑا ہے۔ بہت سارے والدین نے یہ شکایت کی کہ ہمارا بچہ پہلے مکتب میں جاتا تھا، اس کو کلمہ آتا تھا، دعائیں آتی تھی، کھانا کھانے سے پہلے کی دعائیں، کھانے کے بعد کی دعائیں، سونے کے بعد کی دعائیں، یہ ساری دعائیں پڑھا کرتا تھا، لیکن آج یہ حال ہے کہ ہمارا بچہ کلمہ بھی بھول چکا ہے۔ ایسی نوبت آ چکی ہے، اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت دینے کی سخت ضرورت ہے۔ دنیاوی تعلیم بھی اور دینی تعلیم بھی، دونوں تعلیم ضروری ہے۔ دونوں تعلیم میں اپنے بچے کو جہاں تک ہو سکے آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ ہمارے اکابرین کا تو یہ کہنا ہے کہ اگر آدمی اپنے پیٹ کو مار کر اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے بہت افضل ہے اور وہ بہت اس کے لیے کام آئے گا۔ زیادہ سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر ہم سب کو فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک صاحب نے مدنی دسترخوان کے لیے 1000 روپے دیے ہیں اور گزارش کی ہے کہ وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، دعا کی گزارش کی گئی ہے، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان کی اس پریشانی کو دور فرمائے، اللہ تعالی ان کے اس تعاون کو قبول فرمائے۔ بہت سارے حضرات تعاون فرماتے ہیں اور دعاؤں کی درخواست بھی کرتے ہیں، نام یاد نہیں رہ پاتے، اس لیے سب کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی سب کے تعاون کو قبول فرمائے، اللہ تعالی سب کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرمائے۔ سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اے مولا کریم اپنے فضل سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ یقیناً بہت گندے ہیں لیکن اے اللہ آپ ہی کے بندے ہیں، اے اللہ آپ کی رحمت کے بڑے امیدوار ہیں، اپنے ہی فضل و کرم سے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، سچی توبہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا ہے کہ جو بلائیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں، اور یہ بلائیں جب اوپر جاتی ہیں تو وہ توبہ کے ذریعے سے جاتی ہیں۔ اے اللہ اپنے ہی فضل سے ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرما دیجیے۔ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے کہ آج دنیا کے اندر حالات بہت ہی ناسازگار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اللہ لوگ بہت پریشان ہیں۔
اے اللہ کوئی بیماری میں پریشان ہے، کوئی رزق کے معاملے میں پریشان ہے، اے اللہ کوئی اولاد کے بارے میں پریشان ہے، اے اللہ کوئی قرض کے معاملے میں پریشان ہے، اے اللہ کوئی بارش کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ بہت سارے حضرات پریشان ہیں، اپنے ہی فضل سے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے، اپنا فضل فرما دیجئے، اے اللہ نیک ہدایت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ آج ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات سنی ہے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ حرام رزق کی نحوست سے، حرام مال کی نحوست سے نیک اعمال کی توفیق چھن جاتی ہے، گناہوں کی اے اللہ جذبات دل میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ اپنے ہی فضل سے ہم سب کو حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، حرام روزی سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ جہاں شک و شبہ ہو اے اللہ اس مال کو بھی چھوڑ دینے کی توفیق دے دیجئے۔ یقیناً ہے اللہ حرام کھانے کی وجہ سے دل بہت سخت ہو چکے ہیں، اے اللہ نیک کام کرنے کا دل میں جذبہ ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، ارادے بھی کرتے ہیں لیکن کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، نمازوں کی توفیق نہیں ملتی ہے، نمازوں کے اندر لذت نہیں آتی ہے، اے اللہ دل نہیں لگتا ہے، قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں مل رہی ہے، اے اللہ یہ سب ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، حرام روزی کی نحوست ہے، اے اللہ کرم فرما کر حلال روزی نصیب فرما دیجئے، مشتبہ اور اے اللہ شک و شبہ والے روزی سے بھی حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ اپنے ہی فضل سے اپنی محبت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ کثرت ذکر نصیب فرما دیجئے، اپنا قرب نصیب فرما دیجئے، اے اللہ کسی کو بھی برا سمجھنے سے، حقیر سمجھنے سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے، سب سے زیادہ اپنے آپ کو حقیر سمجھنے کی توفیق دے دیجئے، اللہ تکبر سے، فخر سے حفاظت فرما لیجئے، کینہ کپٹ سے، حسد سے حفاظت فرما لیجئے، دلوں کے بھیدوں کو آپ جانتے ہیں، دل کی حالت کو آپ جانتے ہیں، کون متقی پرہیزگار ہے آپ جانتے ہیں، اللہ کسی کے بارے میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، اے اللہ ظاہری حالت دیکھ کر کسی کو حقیر سمجھ بیٹھتے ہیں، اللہ اپنے ہی فضل سے اس گناہ سے معاف فرما دیجئے، اس گناہ سے حفاظت فرما لیجئے، بدگمانی سے بچا لیجئے، ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کی توفیق دے دیجئے، اے اللہ اچھے اخلاق نصیب فرما دیجئے، سچائی نصیب فرما دیجئے، امانت داری نصیب فرما دیجئے، اے اللہ زناکاری سے، برے اعمال سے، اے اللہ حسد سے، کینہ کپٹ سے حفاظت فرما لیجئے، اللہ ہماری مستورات کو بھی قبول فرما لیجئے، ان کی قربانیوں کو بھی قبول فرما لیجئے، اللہ ان کو بھی نیک اعمال کی توفیق دے دیجئے، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو پردے کا پابند بنا دیجئے، اللہ اپنے شوہروں کی، اپنے والدین کی، اپنے بچوں کی، سب کی خوب قدر کرنے کی توفیق دے دیجئے، اللہ بچوں کی صحیح تربیت اور تعلیم کا انتظام فرما دیجئے، ہمارے بچوں کا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اللہ ہمارے سامنے ہمارے بچے بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اللہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، اے کریم آقا اپنے ہی فضل سے اب ہمارے بچوں کو اللہ تعلیم و تربیت سے آراستہ فرما کر آخرت کا بہترین نجات کا ذریعہ بنا دیجئے، اللہ نجات کا ذریعہ بنا دیجئے، خبر کی تنگی سے بچا لیجئے، زندگیوں کی تنگی سے بچا لیجئے، رزق کی تنگی سے بچا لیجئے، گھروں کی تنگی سے بچا لیجئے، اللہ برکت اور وسعت عطا فرما دیجئے، زندگیوں میں برکت عطا فرما دیجئے، گھروں میں برکت عطا فرما دیجئے، رزق میں برکت عطا فرما دیجئے، اولاد میں برکت عطا فرما دیجئے، اے اللہ قلت سے، ذلت سے، اللہ علت سے حفاظت فرما لیجئے، جتنے بیمار ہیں اللہ بہت سارے حضرات اس وقت بیماری میں مبتلا ہے، اے کریم آقا اپنے ہی فضل سے بیماریوں کو اٹھا لیجئے، سب کو صحت عطا فرما دیجئے، دوائیاں کھاتے کھاتے تھک چکے ہیں، اللہ ہاسپٹلوں کے چکر کاٹتے کاٹتے تھک چکے ہیں، اے اللہ شفا عطا فرما دیجئے، بیماریوں سے نجات عطا فرما دیجئے، عافیت عطا فرما دیجئے، اللہ کسی محتاج کا محتاج نہ بنائیے، اے اللہ اپنے ہی فضل سے مقدر کی روزی پر یقین کامل نصیب فرما دیجئے، حرام اے اللہ طریقے سے جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر مال کمانے سے بچا لیجئے، اے اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو بے نکاح لڑکیاں لڑکے موجود ہیں سب کے لیے نیک صالح جوڑے کا انتظام فرما دیجئے، حلال روزی نصیب فرما دیجئے، اے اللہ مقروضوں کی قرض کی ادائیگی کی شکل صورت میں پیدا فرما دیجئے، تہجد کا اہتمام نصیب فرما دیجئے، قرآن سے سچی محبت نصیب فرما دیجئے، اللہ مساجد کی، مدارس کی، دعوت و تبلیغ کے مراکز کی، خانقاہوں کی، دین کے تمام شعبوں کی حفاظت فرما لیجئے،
اے اللہ جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اللہ بارش کی کثرت کی وجہ سے بہت سارے علاقوں میں لوگ پریشان ہیں، اللہ بارش یقیناً آپ کی بڑی نعمت ہے، لیکن اے اللہ جب کثرت سے ہو جائے تو یہی زحمت بن جاتی ہے۔ اے اللہ اپنے ہی فضل سے اس زحمت کو نعمت سے بدل دیجئے، اللہ اس زحمت کو نعمت سے بدل دیجئے۔ اے اللہ اپنے ہی فضل و کرم سے اللہ سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرما دیجئے، اچھی زندگی، اچھی موت، اچھا انجام نصیب فرما دیجئے، بری زندگی، بری موت اور برے انجام سے بچا لیجئے۔ اے اللہ والدین کی مغفرت فرما دیجئے، رشتہ داروں کی مغفرت فرما دیجئے، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دیجئے۔ ہمیں بھی ایک نہ ایک دن قبر میں آنا ہے، آنے سے پہلے اے اللہ تیاری کر لینے کی توفیق دے دیجئے، زندگی کے لمحات کی اللہ قدر نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ناقدری سے حفاظت فرما دیجئے، نمازوں کا اہتمام نصیب فرما دیجئے، خشوع خضوع والی نماز نصیب فرما دیجئے۔ اللہ جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں اللہ سب کو قبول فرما لیجئے، کام کرنے والوں کو قبول فرما لیجئے، مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ جو دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، جو امیدیں رکھتے ہیں، جن کے لیے دعا کرنا حق ہے، اللہ جن کا ہمارے اوپر کسی بھی طریقے کا احسان ہے، اے کریم آقا اپنے ہی فضل سے ان سب کے نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو مانگا ہوئی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گئے اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے۔ اللہ اس دعا کو حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لیجئے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان علیک البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله صل يا رب على النبي سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين۔